اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق اللہ العظیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، وحدانیت کی اور الوہیت کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سلسلہ چلا دیا، نطفے کو باپ کی پشت میں رکھا، پھر وہ رحم مادر میں چلا جاتا ہے، مختلف مدارج طے کر کے جیتی جاگتی تصویر دنیا میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ مستقر کہا جاتا ہے زیادہ دیر رہنے کی جگہ، جہاں انسان باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، رہنے کی جگہ بنا لے، اس کو مستقر کہا جاتا ہے۔ اور مستودع کہا جاتا ہے تھوڑا سا وقت رہنے کی جگہ، امانت رکھنے کی جگہ، جہاں انسان کا قیام عارضی ہو، وہاں سے آگے جانا ہو، اس کو مستودع کہا جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں مستقر سے مراد دنیا ہو سکتی ہے کہ انسان دنیا میں رہنے کی جگہ بنا لیتا ہے، مستودع سے مراد قبر ہو سکتی ہے جہاں تھوڑی دیر تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن آگے اس نے جانا ہوتا ہے، اور وہاں ظاہری بات ہے کہ انسان کچھ کرتا نہیں، حساب کتاب ہے اور وہیں پر پھر اس کا رہنا ہے۔ مستقر سے مراد باپ کی پشت بھی ہے کہ جہاں پہ نطفہ انسان کا رہتا ہے، اور مستودع سے مراد رحم مادر بھی ہے کہ وہاں پر ایک امانت یہ نطفہ رکھا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک بچہ بنا دیتا ہے جو دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے برعکس بھی مراد لیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے چاہے مستقر ہو چاہے مستودع ہو، ہر ایک کو بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی اللہ کی ذات نے ساری نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر پھر سوچتے ہیں، اللہ ضرور ان کو ہدایت تک پہنچاتا ہے، سیدھے راستے تک پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ یہ پانی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور بنیادی نعمتوں میں ہوا کے بعد سب سے قیمتی ہے، یعنی بظاہر انسان کی زندگی کے لیے اور ہر ذی روح کی زندگی کے لیے پانی انتہائی اہم ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ان سے ہم نے سبزیاں پیدا کی۔ نخرج منہ حبا متراکبا، جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ، اور کھجور کے خوشوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو جھکے جاتے ہیں، جو لٹکے ہوتے ہیں۔ وجنات من اعناب والزیتون والرمان، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار، مشتبہا وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔
اللہ رب العزت نے مزید اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین سے مختلف چیزوں کو اگایا۔ کہیں پر تم دیکھتے ہو کہ اللہ ایسے سٹوں کو نکالتا ہے، بالوں کو نکالتا ہے، اس میں دانے کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کھجوروں کے خوشوں سے ایسے گچھے لگا دیتا ہے کہ وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ انگوروں کو دیکھ لو، زیتون کا دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے ان کو بنایا، کیسے درخت ہے، کیسے پھل نکلتا ہے، اس کے اندر کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ انسان اس سے فائدے حاصل کرنا شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھلوں کے اندر ایسے لذیذ پھل لگا دیے، پھر ان کے اندر بہت سارے فائدے بھی رکھ دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اس میں کچھ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یعنی بظاہر دیکھو پھل ایک جیسا ہے لیکن ذائقہ اس کا مختلف ہے، تاثیر اس کی مختلف ہے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ زیتون کو دیکھ لو، اللہ کی ذات نے کیسا بنایا، انسان استعمال کرے رگوں کو کھولتا چلا جاتا ہے، اعصاب کو مضبوط کر دیتا ہے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہر چیز انسان کے بھلے اور فائدے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ابتدائی حالات میں بھی دیکھو، انتہائی جب یہ قوی بن جاتی ہیں، مضبوط بن جاتی ہیں، اس وقت بھی ان کو دیکھو تو انسان کو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ کیسے اللہ کی ذات نے اس مٹی سے وہ کمزور سا دانہ، وہ کمزور سی کومپل کیسے باہر نکلتی ہے، کیسا تن آور درخت بنتا ہے، کیسے اللہ ایک گٹھلی اور ایک دانے سے مٹی کو اناج کے اندر، گندم کے اندر، پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شریک نہیں، تو پھر عبادت میں بھی اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْم، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا اور برتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھو، وہ تنہا سب چیزوں کو بنانے والی ہے۔ ایک باطل سوچ تھی، باطل لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اچھی چیزیں، فائدے والی چیزیں سب اللہ نے بنائی ہیں، اور نقصان والی چیزیں، سانپ ہو گئے، درندے ہو گئے، بچھو ہو گئے، یہ سب ابلیس نے بنائے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، اس لیے کہ سب چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، بے شمار اس میں حکمتیں ہیں۔ اور پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا ہی جواب دے دو، اگر تم یہ کہو کہ سانپ، بچھو غلط اور بری چیزوں کو ابلیس نے بنایا، تو یہ بتاؤ کہ ابلیس کو کس نے بنایا ہے؟ تو ہر چیز کو اصل میں اللہ کی ذات نے بنایا ہے۔ یہ چیزیں جو گھڑتے ہیں، کسی نے بیٹے اللہ کے لیے بنا لیے، کسی نے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں اللہ کے بنا لی، بغیر علم، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے پر پایا ہے۔ لیکن اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ باپ داداؤں کو اس طریقے پر پایا، اس کو تو نہیں اہمیت دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، بالا، برتر، بلند اور اعلیٰ ہے۔ جس چیز کو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔